اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آج کی ویڈیو ہے درود شریف کے فضائل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے 40 ایسے فوائد جو آپ کی زندگی اور قسمت بدل دیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی کثرت دنیا و آخرت کے سارے فکروں کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائیں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا، جس کا نتیجہ حسن خاتمہ کی شکل میں نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جمعہ کے روز جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جس نور کو اگر ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی برکت سے انسان جبرائیل علیہ السلام کی بددعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوبصورت فضائل بتائے جا رہے ہیں درود شریف پڑھنے کے۔ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ خود بھی درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی کثرت سے اللہ جل شانہ بندے کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سب سے زیادہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس کو قرب ہوگا جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ درود شریف ذریعہ بنے گا قیامت کے روز حوض کوثر سے پانی پینے کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ملائکہ اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، کتنا پیارا فائدہ بتایا گیا ہے اور کتنے پیارے فضائل بتائے جا رہے ہیں درود شریف کی، کہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کو کیا دیتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ہم سے۔ تو میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ درود شریف کو اپنا معمول بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے۔ بس فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک
اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا، قیامت کے روز وہ مجلس ان لوگوں کے حق میں باعث حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے درود شریف پڑھنے کا پابند بنائے۔ اے اللہ، اس حسرت سے ہم سب کو محفوظ فرما اور ہمیں درود شریف کی قدر نصیب فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی 100 حاجات پوری کی جائیں گی، جن میں سے 30 دنیا میں اور باقی آخرت میں پوری کی جائیں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے سے دیکھیں انسان کی تمام حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی خلوص الدل کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار درود بھیجے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ حدیث، پائے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہوگا تو میں اس پر رحم کروں گا، اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو مجھ سے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے واسطے سے قرب چاہے گا تو میں اس کی گناہ بخش دوں گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جاوے تو 80 سال کے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ہم آپ کو ایک ایک کر کے تمام فضائل بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، یہ تو چند ایک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے کا پابند بنائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پابند بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی درود شریف پڑھنے کا پابند بنائیں۔ تو چلیں ابھی جو آگے جو فوائد ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی بذریعہ ملائکہ کے، یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے درود پاک کو ملائکہ ان کے نام لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے واسطے تمہارے، یعنی بسبب درود کے گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہری و باطنی، جانی و مالی پاکیزگی حاصل ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ عرض کیا ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو۔ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے ہیں کہ سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص میری امت میں سلام بھیجتا ہے اس کو میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت زیادہ فضائل ہیں درود پاک کی، لیکن جو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ تو میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ خود بھی درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، بچوں کو بھی 5 وقت نماز کا پابند بنائیں اور درود پاک پڑھنے کا پابند بنائیں اس چھوٹی سی عمر میں، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں باقی فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جبرائیل سے ملا، انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور پھر شام کے وقت بھی 10 بار درود بھیجے، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درود بھیجے مجھ پر کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ جو شخص درود بھیجے مجھ پر کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ قارئین کرام، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک خود لکھیں یا طبع کروائیں، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھا کریں، بڑی برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت فائدہ ہے کہ آپ کسی کتاب پہ بھی لکھ دیں گے، اس کے ذریعے کریں گے تو وہ بھی جو ہے جب تک لکھا رہے گا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اب اختیار ہے، خواہ کم درود بھیجو مجھ پر یا زیادہ۔ مقصود یہ ہے کہ درود بکثرت پڑھنا چاہیے، بہت بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مومن کب ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اللہ کو دوست رکھے۔ پھر عرض کیا گیا، میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب کس طرح رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اس کے طریقے کی پیروی کرے اور اس کی سنت پر عمل کرے اور اس کی محبت کے ساتھ محبت رکھے اور اس کے بغض کے ساتھ بغض رکھے اور اس کی دوستی کے ساتھ دوستی رکھے اور اس کی دشمنی کے ساتھ دشمنی رکھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت فضائل ہیں درود شریف پڑھنے کی۔ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کے پاس درود شریف کے فضائل پہنچ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں آگے چلتے ہیں مزید فضائل کی طرف۔ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر
1000 مرتبہ درود شریف پڑھے نہ مرے گا جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، شاید اتنی بڑی فضیلت کسی اور عمل پر نہیں مل سکتی، لہٰذا کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قیامت کے ہولناکی اور خطرات سے وہ شخص زیادہ نجات پائے گا جو دنیا میں مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا وہ بڑا بخیل ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے کا پابند بنائے اور نیک عمل کرنے کا پابند بنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے اور اوپر نہیں جاتی جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رکی رہتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نہ پڑھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا پاؤں سو گیا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اسی وقت سن اتر گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، درود پاک پڑھنے سے کیا کچھ مل جاتا ہے انسان کو۔ تو ہمیں درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، صبح و شام ہم درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھیں یا اس سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں نماز حاجت تمام حاجتیں پوری ہونے کے لیے آئی ہے، اس میں بھی بعد نماز کے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ پر درود بھیجو، وہ چیز یاد آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت فائدہ بتایا گیا ہے۔ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان بہن بھائیوں تک یہ پہنچ جائے، یہ فضائل پہنچ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے گھر میں 3 چاند گرتے ہوئے دیکھے تو میں نے اپنا خواب اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، اے عائشہ، ضرور بے ضرور تیرے گھر میں 3 حضرات دفن ہوں گے، وہ زمین والوں میں سب سے افضل ہوں گے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کو میرے گھر میں دفن کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے 3 چاندوں میں سے ایک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہتر ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت فضائل بتائے گئے ہیں۔ یہ چند فضائل ہیں، درود شریف کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، صحیح ہے جی۔ تو میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔